اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النور الذات الساری فی جمیل آثار والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیتیں جو اس کتاب یعنی قرآن مجید میں تم پر پڑھی جاتی ہیں، ان میں احکام ہیں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ جن کو تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے ہو، اور خواہش کرتے ہو کہ خود ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کا مال دبوچنے کے لیے۔ اور قرآن میں احکام ہیں کمزور بچوں کے متعلق، اور وہ یہ کہ یتیموں کے معاملہ میں انصاف پر قائم رہو، اور جو تم بھلائی کے کاموں میں سے کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ناظرین، استفتاء کا معنی ہے فتویٰ معلوم کرنا، اور فتح کا معنی ہے فتویٰ دینا۔ فتویٰ کا لفظ فتی سے ماخوذ ہے، اور فتی کا معنی ہے جوان آدمی، اور جوان آدمی قوی ہوتا ہے، اس لیے فتویٰ کا معنی ہے قوی حکم۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الفتح کے بنیادی معنی دو ہیں۔ پہلا تازگی اور نیا ہونا، شباب اور نوجوانی کا مفہوم اسی سے ہے، اور دوسرا فیصلہ یا حکم کو واضح کر دینا۔ اس طرح افتاء کا مطلب ہے کہ کسی بات کا حکم بیان کر دینا، فتویٰ دے دینا، کسی سوال کا جواب دے دینا۔ چنانچہ فتویٰ دینے کے لیے علمی قوت و تازگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت مذکورہ سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر حسن و صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشہ سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرما دیا۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور وہ آیتیں جو اس کتاب یعنی قرآن مجید میں تم پر پڑھی جاتی ہیں، ان میں احکام ہیں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ جن کو تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے ہو اور خواہش کرتے ہو کہ خود ان کے ساتھ نکاح کر لو ان کا مال دبوچنے کے لیے۔ اور قرآن میں احکام ہیں کمزور بچوں کے متعلق، اور وہ یہ کہ یتیموں کے معاملہ میں انصاف پر قائم رہو۔ ناظرین، قرآن پاک میں یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور اور محروم افراد کے لیے بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں، بیواؤں، کمزوروں اور محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا اللہ تعالیٰ کی سنت مطہرہ ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ یہ مصنف عبد الرزاق کتاب الجامع میں حدیث طیبہ درج ہے۔ پھر ابن ماجہ کتاب الادب میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ رات کا قیام کرنے والے، رات کو روزہ رکھنے والے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والے کی طرح ہے، اور میں اور وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے جیسا کہ 2 انگلیاں ہیں، اور انہوں نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ ابن ماجہ کتاب التجارات میں ایک اور حدیث درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ ناظرین، شعب الایمان میں ایک اور حدیث درج ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب میں اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے چند احکام بیان کرتا ہے، پھر ان احکام کے عمل پر اجر و ثواب کی بشارت دیتا ہے، اور ان احکام کی معصیت کرنے پر عذاب کی وعید بھی سناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور قدرت کی کبریائی بیان کرتا ہے تاکہ واضح ہو کہ کسی کی معصیت اس کے علم سے باہر نہیں اور اس پر گرفت اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان احکام کا بیان شروع فرما دیتا ہے، اور اس اسلوب کا فائدہ یہ ہے کہ مسلسل اسی قسم کی عبارت سے بعض اوقات قاری کا ذہن اکتا جاتا ہے، اس لیے قاری کے ذہن کو اکتاہٹ، غفلت اور بے توجہی سے دور رکھنے، اس کے ذہن کو بیدار اور اس کے ذہن کو تازہ اور اس کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام میں تنوع ہو اور ایک مضمون کو مختلف پیراوں سے بیان کیا جائے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور یتیم بچوں کے حقوق کو بیان فرمایا تھا، پھر اس کے بعد دیگر مختلف نوعیت کے احکام بیان فرمائے، وعد و وعید، ترغیب و ترہیب،
اور اپنی عظمت و کبریائی کے متعلق آیات نازل فرمائیں۔ اس کے بعد اب پھر عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ معلوم کیا اور فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا دراصل اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مفتی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے افعال کے اطلاق سے مشتقات کا اطلاق لازم نہیں آتا۔ مثلا علم کا اطلاق معلم کے اطلاق کو مستلزم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا قرآن مجید اور احادیث میں اطلاق آ گیا ہے، انہی کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنا جائز ہے۔ از خود اللہ تعالیٰ پر کسی اسم صفت کا اطلاق کرنا جائز نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ فتویٰ میں جب کسی سوال کا ذکر کیا جائے گا، اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت مل جائے تو پہلے اس کا ذکر کیا جائے گا، پھر حدیث مبارکہ کا ذکر اور اس کے بعد آثار صحابہ اور اپنے امام کا ذکر کیا جائے گا۔ فی زمانہ مفتی حضرات بعض اردو یا عربی فقہ کی کتابوں کی عبارات نقل کر دینا فتویٰ کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ در حقیقت مفتی نہیں بلکہ ناقل مذہب ہے، یعنی مذہب کو نقل کرنے والے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے کے بعد امام کا قول ذکر کریں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے امام کا قول محض رائے اور قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ پر مبنی ہے، اور تب یہ بھی واضح ہوگا کہ یہ قوی جواب ہے اور صحیح معنی میں فتویٰ کا مصداق ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو تم بھلائی کے کاموں میں سے کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل بصر و چشم کرتے تھے۔ جب یتیم لڑکیوں کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خیال ہوا کہ اتنے سخت احکام کا مطلب یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، مبادا کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ بطور سرپرست تمہیں خود ہی نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ بعض اوقات حالات اس قسم کے کا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ کر دیا جائے تو اس بیچاری کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں تم خود نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ اس کا مہر پورا ادا کرو اور اس کے مال کی حفاظت بھی کرو، اور اس کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اگر تم بھلائی کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اگر تم خود نیک نیتی کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو ایسا کر لو اور اس کے حقوق کا خیال رکھو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یتیم لڑکی کا فائدہ کسی دوسری جگہ نکاح کرنے میں ہے تو پھر وہاں نکاح کر دو، اس کو بلا وجہ نکاح سے نہ روکو اور نہ ہی اس کے مال میں ناجائز تصرف کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادہ سے خوب واقف ہے، اس کا علم ذرہ ذرہ پر محیط ہے، اور
اگر تمہارا ارادہ بھلائی کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخ رو ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری نیت میں فطور ہے تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی کی سزا ضرور دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی قسم کی بھی ناانصافی کرنے کی سے بچائے، اس گناہ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یتیموں کے مال اور بیواؤں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ضرور خیال رکھا کیجئے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رو ہونے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔